اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ النساء کی 142 نمبر آیت۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری سستی اور کاہلی بھی ہے۔ سست روی، تاخیر، ٹال مٹول، پھر کبھی، آئندہ، اس طرح کے الفاظ عام سننے میں آتے ہیں۔ کر لیں گے جی، کون سی جلدی ہے۔ ایک آدمی درخت کو اکھاڑنے کا ارادہ کر کے درخت کے پاس جائے اور اسے دیکھ کر کہے کہ یہ درخت جو ہے نا بڑا مضبوط ہے، ابھی نہیں اس کو اکھاڑتے، پھر کر لیں گے۔ وہ گھر آ جائے، سال 2 سال کے بعد پھر ارادہ کرے، اب درخت جو ہے نا وہ مسلسل مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور بندہ جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ 2-4 سال کے بعد اسے اکھاڑنے کے لیے جائے گا نا تو خود یہ کمزور ہو چکا ہوگا اور درخت اور پہلے سے مضبوط ہو چکا ہوگا۔ ہم ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، کر لیں گے، کون سی جلدی ہے، اور کاموں کا انبار لگ جاتا ہے۔ ہم اپنے سرکاری دفتروں میں جا کر دیکھیں نا، ایک آدمی سرکاری دفتر میں کوئی اپنا چھوٹا سا کام کروانے کے لیے اگر جائے، اسے بٹھائے رکھیں گے، آپس میں گپیں مار رہے ہیں، چائے پی جا رہی ہے، یہ نہیں سوچتے یہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے اور اپنا وقت نکال کر اپنا کام کروانے کے لیے آیا ہے۔ 2-4 گھنٹے اسے انتظار کروائیں گے، پھر کہیں گے کل آ جانا، حالانکہ فارغ بیٹھے، کوئی اتنی مصروفیت بھی نہیں ہوتی۔ میرے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ کئی سال بیچارے لوگ دفتروں میں رل جاتے ہیں آ کر، اور چھوٹا سا کام ہوتا ہے، چھوٹا سا کام، اور وہ نہیں کرتے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ سستی اور کاہلی کے اسباب کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس سے بچاؤ اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سستی اور کاہلی سے بچائیں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔
سستی اور کاہلی کا مفہوم یہ ہے کسی بھی کام کو بر وقت اور صحیح طور پر انجام نہ دینے کو سستی اور کاہلی کہتے ہیں، اور اصطلاحی طور پر شریعت اسلامیہ کے کاموں کو سر انجام دینے میں غفلت اور بلا وجہ تاخیر کرنے کو سستی اور کاہلی کہا جاتا ہے۔ سستی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اس کے سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے سویا ہوا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، خوب اچھی طرح وہ گرہیں لگاتا ہے اور پھر ساتھ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، لمبی رات ہے مزے سے سوئے رہو۔ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، پھر اگر وہ بیدار ہو جائے اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی، جو 3 گرہیں شیطان نے لگائیں اگر وہ اٹھ جائے بیدار ہو جائے اللہ کا ذکر کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے وہ پڑھے، ایک گرہ کھل جاتی۔ فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور اگر وضو کر لے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقَدُهُ، اور اگر نماز بھی پڑھے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، پھر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور خوش مزاج ہوتا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، ورنہ بد مزاج سست رہ کر وہ دن گزارتا ہے۔ اگر سویا رہا بد مزاج ہوگا، سست اور کاہل ہوگا، سارا دن اس کی سستی ختم نہیں ہوگی۔ اور اکثر لوگ جو رات کو لیٹ سوتے ہیں نا 2-2 3-3 بجے، وہ پھر دوپہر کے 2 بجے تک بھی سوئے رہیں تو سارا دن سستی میں گزرتا ہے، کاہلی میں گزرتا ہے، کوئی کام کرنے کو جی نہیں کرتا۔ اللہ نے رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے، رات کا زیادہ حصہ استعمال کریں سونے کے لیے۔ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ جلد بندہ جو سو جاتا ہے اس کے اندر ایک میلاٹونن پیدا ہوتا ہے جو اس کی ٹیوننگ کر دیتا ہے اور سارے دن کی تھکاوٹ سستی ختم کر دیتا ہے، اور بندہ اگلے دن چاقو چوبند ہو کر کھڑا ہوتا ہے اور خوش مزاج حشاش بشاش ہوتا ہے، اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک بندہ اکثر ہر گھر کے اندر 1-2 بجنا تو معمولی سی بات، اور ساری رات سوئے رہے، 1 بجے 2 بجے 3 بجے جا کر سوئے، اور پھر 12-1-2 بج جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور جو کاروباری حضرات ہیں 2 بجے جا کر دکانیں کھول رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ حکومت بیچاری بھی کہہ رہی ہے کہ 8:30 بجے دکانیں بند کریں، جلدی اٹھا کریں، اور ہم ان کی بات بھی نہیں سن رہے۔ کیوں؟ جلدی سوئیں گے تو اٹھیں گے نا۔ 2-2 بجے دکانیں کھول رہی ہیں۔ یہ ہماری تعلیم تو نہیں ہے، ہمیں یہ تو نہیں سکھایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اگر پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں جو صبح کے وقت اٹھتے ہیں
کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے دعا کی ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت دے۔ ابو داؤد شریف ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لشکر روانہ کرتے صبح کے وقت روانہ کرتے۔ جو اس حدیث کے راوی ہیں نا صحابی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ سے یہ حدیث سنی تو میں نے اپنا کاروبار تجارت صبح کے وقت میں نے اٹھ کر کام شروع کر دیا، اللہ نے اتنی دولت عطا کر دی کہ میں مال و مال ہو گیا، مال ہی مال میرے پاس، مالدار اللہ نے کہا صبح کے وقت۔ کہتے ہیں حکمران جو ہے نا وہ ملک کو لوٹ کر کھا گئے، حکمرانوں کا ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اپنی بھی ذمہ داری سمجھے نا، کوئی بھی ملک کا نہیں سوچتا، نہ حکمران، نہ ہم خود عوام، نہ تاجر حضرات۔ تاجر بھی کہتا ہے نہیں بند کریں گے دکان، اور ہم بھی کہتے ہیں نہیں صبح اٹھیں گے بھائی، جو کرنا ہے کر لو۔ تو خود پاکستان کا سوچیں، پاکستان کی معیشت کا سوچیں۔ بہرحال سستی کو چھوڑیں، رات کو جلد سویا کریں اور جلد صبح اٹھیں، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحابہ کا طریقہ تھا، اور کاروبار کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بات یہ میں جو پہلے حدیث سنائی ہے، فجر کی نماز جو بندہ فجر کی نماز اٹھ کر پڑھ لیتا ہے وہ خوش مزاج بھی ہوگا اور سستی اور کاہلی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ تو فجر کی نماز با جماعت پڑھا کریں، سستی اور کاہلی سے اگر بچنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ یحب العطاس، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، جمائی کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی چھینک مارے الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر جو اسے سنے حق ہے کہ اسے یرحمک اللہ کہے، جواب دے۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب وہ منہ کھول کر ہاں کرتا ہے ضاحک منہ الشیطان، تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ یہ جمائی سستی کی علامت ہے، یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور شیطان چاہتا ہے یہ سست رہیں، اس لیے جمائی کو روکیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی، یہ ابھی میں نے حدیث سنائی بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التصاعب من الشیطان، جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا تَصَاعَبَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق روکنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ گفتگو کرنا، یہ بھی سستی کی علامت ہے، اس سے بھی انسان سست ہو جاتا ہے۔ بعض بندے کھا کر تھک کر لیٹ جاتے ہیں، بعض بندے سوتے رہتے ہیں کہ تھکاوٹ دور ہوگی، سو کر تھک جاتے ہیں، تھکاوٹ پھر بھی دور نہیں ہوتی۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زاد المعاد کے اندر کہ 4 چیزیں جسم کو بیمار کر دیتی ہیں، 4 چیزیں جسم کو بیمار کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، بہت زیادہ گفتگو کرنا۔ نمبر 2، بہت زیادہ سونا۔ نمبر 3، بہت زیادہ کھانا۔ اور نمبر 4، کثرت جمع۔ یہ 4 چیزیں جسم کو بیمار کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات کھانا، زیادہ کھانا، زیادہ، کبھی کبھار آپ کھا سکتے ہیں زیادہ، لیکن یہ روٹین بنا لینا۔ اور
کئی کئی گھنٹے سوتے رہنا. میرا ایک دوست بتایا کرتا تھا کہ یہ ادھر سول لائن، وہ میں کالج میں پڑھتا تھا تو اس کا ہاسٹل فیلو تھا لڑکا، تو کہتا تھا کہ وہ اس وقت جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، وہ جمعہ رات کو کالج سے آتے ہی سو جاتا تھا اور پھر ہفتے والے دن کالج جانے سے پہلے اٹھتا تھا. ایسے ایسے عجیب ہے کہ نہیں؟ ایسے بہت سارے ایسے بندے ہیں سوتے رہتے ہیں. یہ بھی سستی کی علامت ہے، زیادہ کھانا، زیادہ سونا. اسی طرح لمبی امیدیں. بہت سارے لوگ نا نیکی کا کام اس لیے نہیں کرتے، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ بڑی عمر پڑی ہے یار، ابھی تو بڑی عمر ہے، ابھی میں جوان ہوں، ابھی تو کھیلنے کے دن ہیں، موج مستی کرنے کے دن ہیں، ابھی بڑی عمر پڑی ہے. شیطان یہ جو ہے نا امیدیں دل میں ڈالتا ہے. کر لیں گے اور جب بوڑھے ہوں گے پھر مسجد کا رخ بھی کر لیں گے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے. اور اگر گھر میں کوئی نماز پڑھنا، نوجوان گھر والے اگر نمازی نہ ہو، نوجوان نماز پڑھنا شروع کر دے، ماں باپ بھی کہیں گے او تیری کوئی عمر ہے نماز پڑھنا. مجھے یاد ہے یہاں جب میں نیا آیا نا تو ایک نوجوان میرے پاس آ کر بیٹھنا شروع کر دیا، اس نے نمازیں شروع کر دی. تو اس نے بتایا کہ میرے دادا جی مجھے کہتے ہیں اور میں یہ نماز نہیں شروع کی تھی تو نماز بھی پڑھنا شروع کر دی. تیری عمر ہے نماز. اس بچے نے داڑھی رکھ لی، وہ پڑھتا تھا یہ ایجوکیٹرز وغیرہ میں. اس نے بتایا جی مجھے ٹیررسٹ کہتے ہیں کالج اسکول میں، ٹیررسٹ. پھر اس نے بتایا کہ میرے والدین یہاں سے ڈیفینس شفٹ ہو رہے ہیں کہ بچہ ہمارا خراب ہو رہا ہے یہاں، اور یہاں سے وہ شفٹ ہو گئے ڈیفینس. اندازہ کریں بچہ خراب اور نماز پڑھ رہا ہے، دین کی طرف آ گیا ہے، داڑھی رکھ لیا اس نے، بچہ کہیں خراب ہی نہ ہو جائے. اللہ رب العزت سورہ محمد آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں الشیطان سول لہم واملی لہم. شیطان نے ان کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا اور ان کے لیے مہلت لمبی بتائی. وہ جو غلط کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں، کبھی حرکتیں کرتے ہیں، شیطان کا بہت اچھا یار موج مستی کر لو، رونق میلہ لگا لو، یہ چند روزہ زندگی ہے اور ابھی بڑی عمر پڑی ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، انہیں چھوڑ دو، کھا لیں، فائدہ اٹھا لیں. ویلہہم الامل فسوف یعلمون، انہیں امید غافل رکھے پھر جلدی جان لیں گے، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا ہم نے کتنا وقت ضائع کیا. اور ایک وقت آئے گا، سورہ مومنون پڑھیں، قال رب ارجعون، کہے گا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں جسے دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں نا، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں، فیما ترکت، اس دنیا میں جسے میں چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے، میں وہاں جا کر نیک عمل کروں گا. لیکن اس وقت دوبارہ دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا. آج وقت ہے ہمارے پاس، یہ سستی چھوڑیں، یہ کاہلی چھوڑیں، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں اور اپنا کاروبار جلدی صبح کے وقت کرنا شروع کر دیں. اسی طرح نا سستی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کاموں کو اہمیت نہ دینا. اہم نہ، بعض یہ کون سا بھی کوئی اہم ضروری کام ہے کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، اور یہ کرتے کرتے کاموں کا انبار اس پر آ جاتا ہے، بہت زیادہ کاموں کا بوجھ اس پر بڑھ جاتا ہے. ایسے افراد کے ساتھ جو سست ہیں
ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی، جو اللہ کے دین سے غافل ہیں ان کے پاس آپ بیٹھیں گے بھی تو آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسے افراد کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جو نکمے ہیں، سست ہیں، کاہل ہیں۔ ایسے افراد کے ساتھ بیٹھیں جو اچھے ہیں، نیک ہیں، چست ہیں، ہوشیار ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ عبادات کے اندر بھی اتنا زیادہ عبادت نہیں کرنی کہ انسان جو ہے وہ تھک جائے اور پھر سستی کا شکار ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک شخص سارا دن کھیتی باڑی کر کے آیا اور اس نے جو اپنے اونٹ باندھے اور نماز میں شامل ہو گیا، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ البقرہ یا سورہ النساء شروع کر دی۔ وہ آدمی سارا دن کام کر کے تھکا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو سورۃ البقرہ انہوں نے شروع کر لی ہے، تو یہ تو بڑی لمبی نماز پڑھائیں گے، میں تو تھک جاؤں گا، میں تو پہلے بھی تھکا ہوا ہوں۔ اس نے نماز توڑی، الگ سے اپنی نماز پڑھی، گھر چلے۔ نماز سے فارغ ہوئے نا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا تو انہوں نے سخت سست سے کہا۔ وہ صحابی کو پتہ چلا کہ حضرت معاذ نے میرے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اے اللہ کے نبی، ہم سارا دن کھیتی باڑی کرتے ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ آگے سے سورۃ البقرہ شروع کر لیتے ہیں، سورہ النساء شروع کر لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا افتان یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں سورہ جو واللیل اذا یغشا نظر نہیں آتی؟ سبح اسم ربک الاعلی نظر نہیں آتی؟ اس طرح کی اور صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، یہ پڑھ لیا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز کے اندر جو ہے نا وہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، عمر رسیدہ ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھا۔ تو اندازہ کریں کہ ہمیں نماز عبادات کے اندر بھی اتنی زیادہ عبادت کرنے کی تلقین نہیں کی گئی کہ ہم جو ہے نا وہ تھک ہار کر بیٹھ جائیں، کیونکہ بہت زیادہ عبادات کرنے سے بھی انسان تھک جاتا ہے اور سستی کا شکار ہوتا ہے۔ مزید انشاءاللہ اسی موضوع پر آئندہ بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سستی اور کاہلی سے ہمیں بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔